الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس کے دستے قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام بخوب واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر دراز فرمائی اور ہم رجب سے شعبان کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم پر شعبان کا مہینہ سائے فگن ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. رجب میں بھی ایک رات تھی جو امت کے لیے برات تھی، محبوب خدا کے لیے معجزات تھی، اور یہ اللہ کی اپنی مشیت ربانی تھی. اب اس مہینے میں بھی ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی عنایات ہیں، اکرامات ہیں، اللہ کی جو عطائیں ہیں، یہ اس کے حبیب کے تصدق سے ہم کو مل رہی ہے، جو ہم کو نسبت حاصل ہے. بغیر نسبتوں کے کچھ نہیں ملتا، بغیر وسیلوں کے کچھ پا نہیں سکتے. اگرچہ کہ بہت بے وسیلے کی باتیں کرنے والے دنیا میں ہیں، مگر یاد رکھیں اماں بابا کے وسیلے کے بغیر دنیا میں ہمارا وجود نہیں ہے. ایسے ہی حبیب پاک کے بغیر اللہ کی وحدت کا احساس و ادراک ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا اس تک پہنچنے کا. تو اس تک پہنچنے کے لیے جب ہم جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرز کی زندگی گزارنا چاہیے، اور کس نہج پہ اپنی زندگی ہمیں لے کے چلنا چاہیے. یہ بنیادی اساسی پہلو ہے جس سے ہمیں کئی ایک چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، اور اس کا ادراک رکھنا ہم پر فرض و لازم ہے. اللہ کی وحدت کو مانتے ہیں تو اللہ واحد ہے کیسا مانیں گے آپ، اور اللہ تعالیٰ یکتا ہے کیسے جانیں گے آپ. تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بہت پیغام دیے، اور جو محبوب سے جڑا وہ پیغام کو سمجھا، اور جو پیغام کو سمجھا سمجھ جائیں کہ بندگی کا مقصد پورا ہو گیا، بندگی کی زندگی قرینے کی ہو گئی. اور بغیر محبوب خدا سے جڑے کہ آپ کچھ نہیں پا سکتے، یہ بات مسلمہ ہے، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. بہر کے عزیز اور بزرگوں، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ گامزن ہیں، جمے ہوئے ہیں، متمکن ہیں، مستحکم. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے بالکل ہدایت پہ ہیں وہ لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے. کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ تذکرہ اوپر سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ابتدا جب شروع ہوتی ہے ان کی اسلام کی، ایمان کی، تو بولے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. پہلی بات تو قرآن متقی بندوں کے لیے ہدایت. متقی کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سنے ہیں حضرت
بہرلوم پیا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں مصنف تقوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جیسے بندہ توبہ کرتا ہے وہ اہل تقویٰ میں شامل ہوتا ہے، تقوی والوں میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن بول رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقی بندوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدی للمتقین، متقی بندوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کبھی بولے اللہ الصمد، بولے سنے دیکھے کیا غیب ہے نا؟ اللہ کے رسول معراج میں جا کے آئے تھے، بولے دیکھ کے آگے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں معراج میں دیکھ کے بولیے آیا ہوں۔ تو معراج میں رویت اللہ ہو چکی ہے، میں اللہ کو دیکھ کے ہوں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے مثل و مانند کوئی دوجا نہیں ہے۔ تو ہم کیا کیے؟ یقین کر لیے۔ اور یقین کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پہ یقین۔ غیب کے کئی معنی، کئی مراد دنیا لے رکھی ہے، ہر کیسے ناقص کا الگ الگ طرز، مگر یاد رکھیں ذات الہ بھی کیا ہے؟ سب کی آنکھوں سے اوجل ہے، مگر وہ یکتا ہے، اس پہ ہم کو یقین بھی کامل ہے، اس پہ یقین بھی بولیے ہے نہیں ہے، یہ انکار ہے کسی کو؟ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو سرے سے آپ کا وجود بیکار ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے، جس مشیت کے لیے رب نے بھیجا وہ خدا شناسی ہے، خدا پرستی ہے، خدا کو پہچاننا ہے، خدا کی وحدت سے جڑنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین۔ یؤمنون کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں، بھروسے کے بھی آتے ہیں، اعتماد کے آتے ہیں۔ تو وہ یقین، اعتماد، بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا انحصار ہوتا ہے غیب پر کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب نماز کے بارے میں بولے کیسا نماز پڑھنا؟ بولے گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم دیکھنے کی اپنے اندر احساس نہیں رکھ سکتے تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے نا؟ ہم کو دیکھنے کا احساس آسان ہے کیا؟ وہ منزل ہے، کر سکتے، وہ احساس آ سکتا۔ کمال سلوک طے کرنے کے بعد، بندگی کے راز و نیاز سے پورے آشنا ہونے کے بعد کوئی منزل آئے گی۔ وہ منزل ہر بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، سالکین بنا کر کہ بھائی آپ سلوک طے کرو، آپ اللہ کی ریاضت میں لگے رہو، ذکر اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تو ایک دن اللہ کے ادراک تم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی عرفانیت تم کو مل جائے گی۔ جیسا اللہ کے رسول آسان بتا دیے، من عرف نفسه فقد عرف، جس نے خود شناسی پا لی اس نے رب شناسی پا لی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اللہ بولا غور و فکر کرو، دیکھتے نہیں تم کیسا بنایا اللہ تعالیٰ؟ جمل اونٹ کو دیکھو کیسی ہے، اس کے کہتے گردن لمبی موٹی، چوڑا ہاتھ، اسی دو چار ٹانگ اتنے اونچے اونچے کہتے رہا ہے، غور کرنا ہے اس پہ کیسی تکلیف بنایا اللہ تعالیٰ۔ افلا ينظرون الى الابل، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف اللہ کیسے بنایا؟ تو یعنی یہ جو چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے اس کے ذریعے بھی اللہ کی شناسائی نصیب ہوتی۔ تو تم یہ بولیں گے مگر یہ پیغام دینے والے کون؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کا بیان تم تک پہنچانے والے کون؟ تو پہنچانے والے کو سمجھیں گے تو اس کے پیغام کو بھی سمجھیں گے۔ یہ خصوصیت ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ جڑ گئے ان کو یؤمنون بالغیب بھی آ گیا، اقیم الصلاۃ بھی آ گیا، ایتاء الزکاۃ بھی آ گیا، ومما رزقناہم ينفقون۔ ارے کیسا پہلو؟ حکم ہے کل مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا۔ تو صحابہ دیکھے کہ 40واں حصہ دینا ہے یہ تو، مگر یہ 40واں حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کا حساب و کتاب اللہ لے گا؟ ہاں لے گا۔ تو بولے 40واں ہم رکھتے ہیں، باقی کا دے دینا قربان جائے صحابہ۔ یہ قرین زندگی ہے، ہم 40 میں رہتے ہیں مگر صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیں گے تو وہ 40واں خود کے لیے رکھتے ہیں اور باقی کا کل مال اللہ کے راہ میں دیتے، کیونکہ حساب و کتاب یوم الجزا کے دن اللہ لینے والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دے دیے تو امان، خود کے لیے اٹھا کے رکھ کے مال پہ اترائے تو حساب و کتاب کی سختیوں کو برداشت کرنے کی تیاری کرنا پڑے گی، ہے نا؟ ڈرانا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے نا۔
یہ حقیقت ہے. اس لیے صحابہ ایسے زندگی کے قرینے بنائے, ان کا ایسا ایک طرز زندگی کا ایک ایسا ان کے پاس ہو رہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ جو اسوہ ان کا بنا ہے, ان اسوے کے اوپر, ان کے کردار پر, ان کے معاملات پر, ان کی زندگی کے پورے قرینوں پر, خاص کر ان کے عقائد, ان کی سوچ کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے, اپنے رب کی طرف سے کیا ہدایت پہ بالکل مضبوط ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. عزیزوں اور بزرگوں, اگر ہمارے جیب میں 100 روپے رہے تو ہم اس میں سے 2 روپے 5 روپے فیاض رہا تو بہت ہو گیا 10-20 روپے خرچ کر دیتا, مگر 80 روپے تو اپنے لیے ہونا ہوگا. یہ نظریہ ہمارا ہے نہیں ہے, ہم ایسا سوچتے نہیں سوچتے, مگر اللہ والوں کو یہ معلوم تھا من جاء بالحسنۃ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اس کو بدلہ نصیب ہوتا ہے. تو وہ کرتے کیا تھے, 20 روپے خود کے لیے 80 روپے خرچ کر دیتے, کیونکہ 80 دیے تو 180 کے 10 گنا 8000 اس کو نصیب ہو سکتے. یقین ان کا تھا, اور اس یقین سے دیتے تھے. تو دیکھو آپ حضرت عثمان ذی النورین کی سیرت آپ دیکھیں گے, جب سے وہ ایمان لے آئے اپنی زندگی کے پورا پردہ کرنے تک, بلکہ ان کو پردہ کر دیے. یہ زمانہ ہوگا آج تک بھی ان کے نام سے خطہ ہے, ان کے نام سے پیسہ ہے, اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے. دیتے رہے وہ ہر دن. آپ کبھی پیلے روما دے دیے, کبھی اونٹوں کے لادی لگاتا رہے, کبھی کچھ. آپ پوری تاریخ دیکھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, کثرت سے اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب پہ مال کو قربان کرنے والوں کو فہرست دیکھیں گے تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صفحہ اول پر آئے گا. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کی حقیقت آپ اب اس دور میں بھی دیکھنا چاہیں گے تو حضرت عثمان ذی النورین کے نام سے باضابطہ ایک کمپلیکس ہم کہتے تھے, اور اس کا پیسہ کروڑوں میں اس وقت سعودی عرب میں ہے, اور وہ پیسہ کار خیر میں لگ رہا ہے. اب کیا زمانہ چاہیے؟ اس لیے اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں بھائی, فلاح والے. تو عزیزوں اور بزرگوں, اب یہ جو قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ سے جتنے اب آپ کلام سنیں, کیونکہ مختصر وقت میں مختصر نتیجہ بھی دے دینا ہے, ہمارا کنٹائم نہیں رہتا. اب دیکھیے 5-7 منٹ ہمارا باقی ہے, اس میں ہم کو بات سمجھ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں, اس سے ہمیں نتیجہ کیا نکلا کہ مال و متاع زندگی کے لیے ضروری ہے, مگر آخرت کے لیے اس کو قربان کرنا ضروری ہے. ایثار کرنا, آخرت کی فکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو رہتا, اور آخرت میں تو اس کے لیے راحت, اس کی فکر چلا نواز دیتا. یہ زمانہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حاصل کرام کی حیات کا جو ہم یاد لیے وقتہ بالکل مختصر جو لیے, اس کو پتہ یہ چلا کہ ہم کو آخرت کو فضیلت دے کے, آخرت کو ترجیح دے کے اپنی زندگی میں قرینہ بنانا چاہیے اور اس پہ چلنا چاہیے. اور اس پہ چلے تو دنیا بھی خوشرو روی اور شادمانی اور بشاشت سے گزر جائے گی, اور آخرت کی لیلاتی کھیتی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اب اس کے لیے سب سے ضروری موقع شعبان کا مہینہ ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب کی اسوہ طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے شعبان کا مہینہ آتا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر آپ روزے رہتے اتنے کہ جہاں تک رمضان کو ملا دیتے, بسا اوقات آپ روزے چھوڑ دیتے. یہ ہم کو سلیقہ سکھایا رمضان کے استقبال میں شعبان میں مستعد ہو جانا عبادات کی طرف. اب عبادات کا مطلب بہت ہی معنی خیز ہے بھائی, آپ سمجھیں اس کو. اب آپ عبادات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھ جانا, تصویر کو بیٹھ جانا, کیا اللہ کے وسا کرتے تھے. حسن سلوک بڑھا دینا بھی عبادات کو شامل. معاملات میں کھڑے ہو کر معاملات میں ایک دم بہت اچھے انداز میں فیاضی پہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے. دوسروں کے لیے خیر کی فکر رکھ کے اپنے کچھ چیزوں کا ایثار کر کے دوسروں کے لیے راحت اور راہ سمجھے نجات کا ذریعہ بننا بھی کیا ہے؟ عبادت. آپ عبادت کا مطلب یہ نہ سمجھے صرف سجدہ ریزی کریں گے,
اور عجیب عجیب تماشے بنا کے دیندار دکھائیں گے اپنے آپ کو. دیندار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, دیندار آپ ہیں تو دکھتے ہیں, آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اب سب میں سیلون عجوبے بنے کے آج کی دنیا میں بہت عجیب عجیب لوگ اندوشمائی کرتے, وہ ہرے بن گئے, پیلے بن گئے, خود کیا بن گئے دیکھتے نہیں, خود بھی تو نمونہ بن گئے. یہودیوں کا پورا پہناوا پہن کے خالی بس نماز کے لیے وقت یا جمعہ کے دن ایک ڈھانگا لے کے آگے تو ہو گیا. آپ کی دینداری حضور کے اسوے کی اتباع میں نمایاں ہو. پیارے آقا علیہ السلام کبھی لنگے سر زندگی میں کبھی رہے, بتا دو کوئی, بتا سکتے؟ یہ کوئی بولا تھا بھیا بہت بڑا ہنگامہ ہوگا, جب سے میں بولنا ہی بند کر دیا, مگر یہ حقیقت کو تو بولنا پڑے گا. کوئی مائکالا رہے ثابت کر سکے, مگر ادرا کے نفس پرستی میں, ایٹیٹیوڈ میں لوگ اپنے آپ کیا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو سلام علیکم بولنے کے علاوہ کچھ بھی چاہے لے, بس نہ دین مارو نہ کچھ مارو, مگر دین کے بہت بڑے اپنے آپ کو آشنا سمجھتے. ایسے بہت ملے زندگی میں, مگر دیکھے تو نہ ان کا کردار اماں باپ سے صحیح, نہ ان کا کردار بھائیوں سے صحیح, نہ ان کا کردار پڑوسیوں سے صحیح, نہ ان کا کردار مسلیوں سے صحیح. اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے رہتے. تو یہ میں مرنے والوں کو دنیا میں کچھ ملتا نہ آخرت میں کچھ ملتا. یاد رکھیے رسول کا اس کو سب سے پہلے حبیب پاک کی سب سے عظیم صفت کیا ہے؟ سوال ہے, کوئی آنسر دے سکتا ہے اس کا؟ اتنے حاضرین نے بتائیں سب سے عظیم اللہ کی رسول کی صفت کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے ان سے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رویت سے نوازا, معراج کیا. معراج خود ایک اعزاز ہے. کسی اور نبی کو معراج ہوئی, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھایا نہیں, دکھایا نہیں اللہ کسی کو. جو آرزو کرے کلام سن کے تلذذ میں اللہ کلام سے مسرور ہوئے, بولے ربی ارینی ہو تو لن ترانی ہوتا لے سکتا, تو تمہیں کو دینے سکتا ہوتا لے, بہت کوشش کرے تو. اب اللہ وہاں پہ دیتا, بندہ ضد کرا تو لے بولتا. جب دینے پہ آیا خالی ایک سایہ پڑا تو دور جل کے خاکستر ہوگا, موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے. کیونکہ اللہ کیپیسٹی نہیں رکھا رہے بندے پہ ایک کوشش کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ ایک مقام دیا, ایک بخار دیا, کس میں؟ اتباع رسول میں. اور جو اتباع رسول میں آیا تو ضمانت ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ضمانت اللہ کی اتباع رسول میں آنا. اتباع رسول وہ تو تیرے تازو سے قلب تک تو رسول کا ایک شعار دکھنا, رسول کا مظہر دکھنا, رسول کا پرتو دکھنا, رسول کا عکس دکھنا, رسول کو آئیڈیل بنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی اصلی ایک صفت ذاتی کیا ہے؟ جواب اور سے سنیں, عاجزی انکساری. کیا ہے بولیے؟ عاجزی. کبھی اللہ کے رسول کی طبیعت میں کوئی ایسا میں والا وقت آپ پہ دیکھیں گے, ہمیشہ عاجزی انکساری. اتنی عاجزی انکساری کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اب آخری وقت قریب تھا, ظاہری زندگی سے پردہ کرنے والے تھے, پوچھے بھائی میں سب کا حق ادا کر دیا, اگر کس پہ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ اپنا جو بھی معاملہ زیادتی میں کیا ہوں اسے پورا کر لے. تو ایک صحابی بولے رسول اللہ آپ ایک مرتبہ میں پیٹھ پہ مارے تھے, تو بولے لو بھائی اپنا بہت کا پورا کر لو. تو بولے نہیں اس وقت آپ میری پیٹھ برہنہ تھی, تو اللہ کی چادر ہٹا دی. چادر ہٹانا ہی تھا کہ وہ صحابی آگے بڑھ کے چوم لیے پیٹھ, چونکہ بولے یا رسول اللہ معاف کر دیجئے, میری تمنا آرزو تھی کہ ایک مرتبہ مہر نبوت دیکھوں, آپ کی پیٹھ پہ مہر نبوت ہے, مجھے علم تھا, میں اس کو چومنا چاہتا تھا, اس لیے میں جھوٹ بول دیا, مجھے معاف کر دیجیے. مگر یہ معاملے میں یہ جو حقیقی حکایت ہے اس میں کیا ملا آپ کو؟ اللہ کے رسول ہیں, سید کائنات ہیں, سرور عالم ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اللہ نے آپ کو رویت سے نوازا ہے. اتنے بڑے مرتبے پہ, اتنے عظیم مرتبے فائز ہونے کے بعد بھی ایک ادنا سے صحابی جو غلام کی حیثیت رکھتا ہے, جو آپ کے بغیر انہیں اللہ کو پہچان نہیں سکتا, آپ اس کے درمیان میں اللہ اور اس کی ذات کے لیے رب کا ایک بہترین کڑی ہے, مگر اس کے باوجود پیارے آقا نے اپنی پیٹھ برہنہ کر کے پیش کر. آئے قربان ہے میرے آقا, ایسی عاجزی کوئی پیش کر سکتا؟ دعوت دے رہے ہیں بھائی, آپ جو ہے ایسے عادت و اطوار مت اپناؤ, یہ خلاف سنت ہے. اندر سے ایسی ہیگڑی باہر آ رہی, اللہ آوازاں پکارا مسجد میں, کس سے کر رہے ہیں آپ؟ ذات کے لیے کوئی گولا کر رہے ہیں آپ, سمجھ میں آتا.
ارے تیرے کو جوڑ لانا محبوب خدا سے، جڑنے کے لیے ہیگڑی گئی پورے بھئی، عجیب حالات ہے۔ عربستان بول کے پورا قبرستان بن گیا، پورا دین کا استحصال ہو رہا وہاں پہ۔ ہے کوئی میں کلام کچھ بول سکے؟ سب کو بینڈ بجاتی معلوم ہے، پہلے خاندان کچھ انہیں کتنا تکلیفان کیا سب کو معلوم ہے، اور اندر سے ہوا ہیر لے رہی، بولنے کی ہمت نہیں ہے، یا پگارتے وہ کہاں بتاؤ یہ کہاں بتاؤ، خود کو تو دیکھ تیرے کیا بول رہا تو جاننے کے مقام پہ ہے کیا؟ پھر کہ عزیزو یاد رکھو یہ ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول سے بالکل اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، وابستہ کرتے ہیں۔ کس سے؟ کردار سے، معاملات سے، عقیدے سے، عمل سے۔ تو اللہ ضمانت دے رہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع چلے گا، آئندہ جمعہ میں اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، ہمیں سچا تیرے محبوب پاک کا پیروکار بنا، مولا عمل میں ہمیں مخلص بنا، مولا جو کچھ ہم نے تیرے محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں تیرے بندگان کو، تیرے امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے مولا، اس میں ہمیں راسخ فرما، حفظ خالصہ اور مخلصہ بنا، مولا ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کے نتیجہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ۔ حضرات